الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں ایک نام ہے حکیم، یعنی حکمتوں والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو کام بھی وجود میں آتے ہیں وہ علیم، علم والی صفت کے ساتھ، علم کے ساتھ ہوتے ہیں، خبیر کی صفت کے ساتھ. نتائج اور وہ کام کس طرح ہوگا وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اسی طرح حکیم اللہ پاک کی صفت ہے، وہ کس حکمتوں کے ساتھ ان کاموں کو وجود میں لاتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے. بہرحال ہم لوگ چونکہ جلد باز پیدا کیے گئے ہیں، کانا عجولا، کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. ہمارے اندر ہر قسم کی جلدی ہوتی ہے، ہر کام کے نتائج ہم جلدی چاہتے ہیں. یوں دعا مانگی، 2 دن نہیں ہوئے، 8 دن نہیں ہوئے، مہینہ نہیں ہوا، فوراً اندر سے سوال شروع ہو جاتا ہے، میں مانگتا ہوں اور مل نہیں رہا. بیماری، روزی کے حالات، پریشانیاں، گھریلو حالات، سماج اور معاشرے کے حالات، اور آدمی اللہ سے مانگتا ہے اور حل نظر نہیں آتا تو فوراً اندر سے خیالات شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا سن نہیں رہا، اور سن رہا ہے تو قبول نہیں کر رہا. تو بار بار کہا جا رہا ہے اس بات کو کہ ایمان والے کی دعا اللہ کے وہاں قبول ہے. حرام لقمے اور حرام کے ساتھ نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو وہ ساری دعائیں اللہ کے وہاں قبول ہیں. لیکن جو بھی کام یا جو بھی چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ حکمتوں کے بغیر نہیں عطا کریں گے. اس کی حکمت ہوگی وہی چیز دینا تب تو دیں گے. اس کی حکمت ہوگی کہ جب دینا تب دیں گے. اس کی حکمت ہوگی جتنا دینا اس میں سے اتنا دیں گے. ایک آدمی اب 10 اولادیں مانگے، میرے 10 بچے ہوں، لیکن اللہ کی حکمت میں اگر 10 بچے نہیں ہیں تو 10 نہیں دیں گے. وہ دعا قبول ہے اس کے بہت سارے اور جوابات ہیں کہ نہ دے کر دعا قبول ہوئی تو اس کو کس طرح وقوع پذیر کریں گے اور اس کے نتائج اللہ کس طرح لائیں گے، وہ اور بات ہے، اس کو سمجھایا جائے گا کبھی موقع ہو تو. یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ایمان والے کی دعا قبول ہے. دعا مانگ کر نا امید مت ہو جاؤ. دعا مانگ کر یوں نہ سوچو کہ ہماری دعا تو اللہ کے وہاں کیا قبول ہوگی. تم ایمان والے ہو، ایمان والے کی اللہ قدر کرتے ہیں. اللہ ایمان والے کے اعمال اور اس کی نیک نیتی کو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت آسمانوں سے اچھے فیصلے اتارتے ہیں. کیوں ہم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں؟ لیکن یہ بات بار بار سمجھنے جیسی ہے، دل میں اتارنے جیسی ہے کہ حکمتوں کے بغیر کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہاں نہیں کریں گے. اور
وہ اللہ ہیں، اول سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس کی تمام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، عقل سے سوچ اور سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس کی حکمتوں کی اور اس کی صفات کی نہایت اور حد کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اللہ نے تقدیر کو سب کے لیے لکھا ہے، تو تقدیر کے متعلق یہی ہے کہ انسان کی عقل کے باہر ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو سمجھ لے، لہذا اپنی عقل کو نہ دوڑا کر اس پر آمنا و صدقنا کہوے کہ میں ایمان لایا اور یہ سچ ہے۔ یہ تقدیر کے متعلق ایمان لانے کا ایک حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان لکھی اللہ نے ہے، انسان کی کیا مجال ہے، اس کی عقل اس کا کیا ساتھ دے سکتی ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو انسان سمجھ لے۔ لیکن اتنی بات ہمیشہ سے کہ وہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، ہر ایک کے لیے رحم کے ساتھ ہی اس کی تقدیر لکھی ہے۔ بہرحال ہمیں تو آج اتنی بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی کام ہیں وہ حکمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بغیر حکمت کے وہ وقوع پذیر، انجام پذیر نہیں ہوتے، شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے۔ لہذا دعا مانگنا بھی ضروری ہے، اور دعا مانگ کر میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ یقین بھی ضروری ہے، اور اس کے نتائج کو سکون اور صبر کے ساتھ آدمی سوچے، جلدی نہ کرے۔ احادیث مبارکہ خلاصہ بھی یہ ہے کہ آدمی دعا مانگ کر جلدی نہ مچائے، یہ بھی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے کچھ مثالیں اس کی دی، اور قرآن کریم کی آیت اور قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم ان باتوں پر صبر نہیں کر سکے، تو ہم اب تمہارے کو اس کا ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ یہ آیت کون سے واقعے میں ہے؟ اللہ رب العزت نے جلیل القدر نبی بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حضرت خضر کی طرف بھیجا، اور کچھ ایسا علم جو ابھی ان کے علم میں نہیں ہے اس علم کے لیے، اور بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ان کے پاس بھیجا۔ اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ میں جو بھی کام کروں تو اس پر آپ نکیر نہیں کریں گے، واندہ ارجی نہیں ڈالیں گے کہ یہ کیوں نہیں پوچھیں گے۔ لہذا 3 واقعات، 3 مثال، 3 ایگزامپل وہاں پر دیے گئے، تینوں کے تینوں معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے واقعے کے اندر ایک کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا رہے ہیں، ان کشتی والوں نے ان سے پیسے نہیں لیے، چھوڑ دیا اللہ کے لیے کہ آپ نیک معلوم ہوتے تو چھوڑ دیا پیسوں کو، اور اسی کشتی کے کچھ تختے حضرت خضر نے نکالے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ آپ نے کسی کی سواری کو نقصان پہنچایا جبکہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ ایک دوسرا واقعہ، چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچے کو انہوں نے اٹھا کر مار دیا، اور انہوں نے پھر سوال اٹھایا کہ بغیر کسی جرم کے آپ نے اس کو کیوں مار دیا۔ اور تیسرا کہ ایک دیوار بالکل گروں ہے کہ اب گری تب گری، اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے مضبوط کر دیا کہ اب نہ گرے، اس طرح کر دیا، اور اس پر کہ وہ گاؤں والوں نے ان کا اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، باہر سے آئے
اور وہ دور ہوٹلوں کا نہیں تو گاؤں والوں کے ذمے ہوا کرتا تھا کہ کوئی پردیسی مسافر آئے ان کی مہمان نوازی کریں. ان کو اس اعتبار سے تو ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور اس پر یہ احسان کیا کہ دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیا تو کہ ان سے اجرت ہی کم میں کم لے لیتے. تو یہ 3 واقعے جو ہوئے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہے. وہ نبی جلیل القدر نبی پر اللہ پاک نے حضرت خضر کے ذریعے سے ان حکمتوں کو کھلوایا. بہت سارے اس میں نقطے ہیں، سارے نقطے کو ہم آشکارا نہیں کرتے، کچھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلے واقعے کے اندر ظاہری نقصان ہے ان کشتی والوں کا، ظاہری نقصان ہے کہ اچھی بھلی کشتی ہے اور اس کو نقصان پہنچایا، توڑ دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان، چیزوں کا نقصان، اس نقصان میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ قرآن کریم کے واقعے کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے ہماری ہاں سے ہوتا ہے اور ہماری ہاں میں حکمت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. بچپن میں اولاد کا انتقال کر جانا، مر جانا، ماں باپ کے لیے بڑے صبر کا موقع ہوتا ہے اور بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی شکوہ شکایت تو نہیں کرتا. اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بندہ اگر صبر کرتا ہے تو بڑے فضائل سے اس کو، ان کے ماں باپ کو نوازا جاتا ہے. اور تیسرا کہ احسان کیا تو اس کا بدلہ نہیں لیا، مت لو، چھوڑ دو. انہوں نے جو ان کا حق تھا اور کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ انہوں نے نہیں نبھائی اور تم نے اوپر چڑھ کر ان پر احسان کیا ہے تو بھی تم خاموشی سے آگے بڑھ جاؤ. آج کے دور میں اس بات پر عمل بڑا مشکل ہے کہ کوئی اس کا حق ادا نہ کرے جو ہمارے سے بنتا ہو، یعنی ہمیں اب ہمارا حق نہ دے اور پھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. کیا قرآن کریم کیسے اور اللہ اپنے بندوں کو کیسا تھامے ہوئے کہ میرے بندوں ذرا میری طرف متوجہ تو ہو جاؤ، دیکھو تو صحیح میں اللہ تمہارا کتنا خیال کرتا ہوں. پریکٹیکل واقعے کے ذریعے سے اور جلیل القدر نبی کے ذریعے سے پریکٹیکل ان کو سمجھایا اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرما کر رہبری فرما رہے اپنے بندوں کو. ان 3 واقعات سے اپنی زندگیوں کو روشن کرو، کہیں ادھر ادھر مت ہو جانا، اللہ کی شکوہ شکایت مت کرنا. ہمارے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، وہ نبی پر بھی نہیں کھلی. لا الہ الا اللہ. بھائیو سمجھیں تھوڑا سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہے. اللہ کی شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دیں. ہم ذرا سی دیر میں اللہ کی شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ میرا اللہ میری سنتا نہیں، ہمیں دیتا نہیں، ہم اتنے پریشان ہیں. گھر خاندان والوں کے کئی واقعات ہیں کہ اللہ سے ہم اپنی صرف چھت ہی تو مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے، پھر بھی اللہ ہمیں دیتا نہیں. اس طرح کی شکوہ شکایتوں کے ڈھیروں واقعات ہیں ذہن کے اندر. لہذا بھائی پہلی بات یہ ہے وہ اللہ ہمارا رب ہے. جس طرح ہمارے اب ہوتے ہیں یعنی ابا ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پالتے ہیں، ایسے ہی ہمارے رب ہیں، ان کے جیسا کوئی پال نہیں سکتا. اس رب کی کبھی بھی ہم شکوہ شکایت نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے. ہم بندے ہیں، ہمارے پاس کیا علم ہے، ہمارے پاس کیا سوجھ بوجھ ہے، اور وہ اللہ علیم حکیم خبیر ذات ہے. اس پر شکوہ شکایت کرنا بے وقوفی ہے.
کبھی ایسا نہ کرے. جو مانگنا ہو مانگے اللہ سے، جو مانگنا ہو مانگے، سب کچھ دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے اللہ. بلکہ ساری دنیا میں ماننے والوں کو، نہیں ماننے والوں کو، جس کو بھی جو بھی ملا، بنگلہ، گاڑی، مالداری، عہدہ، صحت، تندرستی، خوبصورتی، آل اولاد، بیوی، بچے، جو کچھ بھی جس کو ملا، میرے اللہ کی ہاں سے ملا ہے، میرے اللہ کی عطا سے ملا ہے. پھر کوئی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر سے مانگے. مانگے اللہ سے، خوب مانگے، اور مانگ کر مطمئن ہو جائیں. ایسے رب سے مانگا ہے جو بخیل نہیں، اس کو دینے میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ کسی سے دبتا نہیں، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اس کو دینے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کو حساب دینا نہیں ہے کہ یہ ایک فرد جو ایمان بھی نہیں لایا، اس کو دنیا کا مالدار کیوں بنا دیا. اس کو کسی کو حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا خوب مانگے اللہ سے، اور مانگ کر مطمئن رہوے. اور اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مناوے اپنے اللہ کو، منا لے اپنے اللہ کو. بہت آسان ہے اللہ کو منانا. جتنا زیادہ اس کو مناؤ گے، جتنا زیادہ اس سے مانگو گے، اندر سے طاقت بنے گی، اندر سے اللہ سے دوستی لگے گی، اندر سے طاقتیں اور اسٹیمنا اور استعداد بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی. لیکن جو کوئی غلط جائے، دوسری لائن اختیار کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو ایڑیوں کی بل پیچھے پھر جائے اور روگردانی کرے اللہ سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کا ذرا نقصان نہیں کر سکتا وہ. لہذا ذرہ برابر ہم اللہ کے احکام سے منہ نہ موڑے، اللہ کی شکوہ شکایت نہ کرے. بہرحال دے کر بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہے، لے کر بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہے، نفع میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، نقصان میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. وہ خوشیوں کے مواقع دے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، وہ غم کے مواقع دے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی. وہ اللہ ہے، بہت بڑی ذات عالی شان ہے وہ. ہم نے اپنے رب کو تعارف اس کا لیا ہی نہیں، اس کے قریب ہم ہوئے ہی نہیں، جس کی بنیاد پر ہم اپنے اللہ سے جس طرح بچہ ایڑ جاتا ہے اور روٹھ جاتا ہے، ہم اپنے اللہ سے دور جاتے ہیں. اس کی شریعت میں برکت، اس کے نام میں برکت، اس کی ذات میں برکت. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تیرے میرے چھوٹے موٹے مسائل اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور ہم جلدی مچاتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. خوب مانگیں، خوب اطمینان رکھیں، خوب تسلی رکھیں، اور اللہ سے ہمیشہ اپنی دعاؤں اور اپنے مانگے ہوئے کو با امید رہ کر انتظار کریں. لیکن چھٹ پٹانے کی ضرورت نہیں، جلدی مچانے کی ضرورت نہیں. شکوہ شکایت کا کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ شکوہ شکایت کرے. کوئی اللہ پر زندگی بھر سجدے میں رہ کر بھی اللہ پر کوئی واجب نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، واجب نہیں کر سکتا. اس سے عاجزی کے ساتھ مانگا جا سکتا ہے، اس سے نرمی سے اس کو منایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اس پر شکوہ شکایت نہیں کر سکتا. کیوں اللہ کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ اللہ رب العزت ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے اللہ کے ہمیں قریب کرے، اپنے اللہ سے ہمارا تعلق صحیح کرنے کی ہمیں توفیق دے، اپنے اللہ سے ہمیں رشتہ اور دوستی اور اپنی ولایت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا